اس پرفتن دور میں آپ اکثر الحاد، ایتھزم، ملحد اور ایتھیس کا لفظ سن رہے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم ہر اس ایسے شخص کو کافر کہہ دیتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتا ہے، لیکن شریعت میں کفر کی اقسام ہیں اور ان کے لیے الگ الگ احکام بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے الحاد، اور اس کے ماننے والے کو کہتے ہیں ملحد۔ الحاد کے لفظی معنی ہے کہ کسی ایک جانب میلان کرنا، جھکاؤ ہونا یا انحراف کرنا، اور الحاد کی اصطلاحی معنی ہے اسلام سے انحراف کرنا اور کفر کی طرف جھکاؤ اور میلان اختیار کرنا۔ الحاد کا لفظ قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی میں سیدھی راہ سے انحراف کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں یعنی الحاد کرتے ہیں، یلحدون کا مطلب ہے انحراف کرتے ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا، امن سے آئے گا؟ تم جو چاہے کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ایسا مسلمان جو بظاہر تو اسلام کا اقرار کرتا ہے، لیکن اسلامی عقائد اور ضروریات دین میں سے کسی کام کی ایسی تعبیر و تشریح کرتا ہے جو قرآن و سنت، صحابہ و تابعین، اجماع امت کے خلاف ہے، تو ایسے شخص کو ملحد کہتے ہیں، اور اسے زندیق بھی کہا جاتا ہے، اور پہلے اسے باطنیہ بھی کہا جاتا تھا۔ اب اس کی مثال کیا ہے ایسے شخص کی؟ کہ ایک شخص ہو، وہ قرآن کے حق ہونے کا تو اقرار کرتا ہو، لیکن وہ قرآن میں موجود جنت اور دوزخ کو ماننے کے باوجود انہیں خاص مقام اور جگہ نہیں مانتا، بلکہ اچھے اعمال سے حاصل ہونے والی فرحت، خوشی، سکون، پلیجرل فیلنگ کو وہ کہتا ہے بھئی یہ جنت ہے، اور برے اعمال اور گناہوں سے مراد وہ ندامت، پشیمانی، بے سکونی اور اذیت اور تکلیف کی فیلنگ کو وہ کہتا ہے کہ یہ دوزخ ہے، اور کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو، کیونکہ اس نے کیا کیا، اس نے جنت اور دوزخ کی حقیقی معنی کو بدل دیا، تو ایسے شخص کو ملحد کہیں گے، اور یہ شخص زندیق کہلائے گا۔ یعنی اصطلاح میں عام طور سے الحاد ایسے انحراف کو کہا جاتا ہے کہ ظاہر میں تو قرآن اور اس کی آیتوں پر ایمان و تصدیق کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کے معنی اپنی طرف سے ایسے گھڑ لیتا ہے جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہے، اور جس سے قرآن کا مقصد ہی بالکل الٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحاد کلام کو تبدیل کرنے اور اس کے غلط معنی بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ الحاد اختیار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، تو ایسے کافر کو ملحد یا زندیق کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم عام کافر جیسا نہیں ہوتا، یہ اہل کتاب یا عام مشرک جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ اسلام کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام کے معنی، عقائد کو بدل کر بیان کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کی حقیقت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان کفر اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک کیٹیگری ہے کفر کی، اسے کہتے ہیں مرتد ہو جاتا ہے، وہ عام کافر کے حکم میں نہیں آتا ہے۔ شریعت میں ایک عام کافر، مشرک اور اہل کتاب کو جو حقوق حاصل ہیں، وہ ایسے ملحد اور مرتد کو حاصل نہیں ہوتے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں یہ اکثر سوال رہتا ہے کہ بھائی قادیانیوں کو تو آپ عام کافروں جیسے، ہندوؤں جیسے، کرسچن جیسے حقوق بھی نہیں دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ختم نبوت کے بھی غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے وہ عام کافر نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ ملحد ہے اور زندیق ہے، اور ملحد اور زندیق کو شریعت نے عام کافر والے حقوق نہیں دیے ہیں۔ آج کل الحاد اور ملحد کے لیے انگریزی کا ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایتھسٹ، ایتھزم۔ تو 18ویں صدی کے بعد سے عام طور پر خدا اور خدا سے متعلق تمام عقائد کو رد کرنے کے عقیدے کو الحاد، ایتھزم، اور اس کے ماننے والے کو ملحد، ایتھس کہا جانے لگا ہے۔ اردو میں ایسے کافر کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں لا مذہبیت ایتھزم ہے، جس کا ترجمہ اردو میں الحاد کیا جانے لگا ہے۔ واضح رہے کہ اگر کسی کافر کا عقیدہ، یعنی پہلے ہی بندہ کافر ہے اور اس کا عقیدہ ملحدانہ ہے، یعنی کہ وہ لا مذہبیت والا ہے، مطلب کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا،
کسی خدائی عقیدے کو نہیں مانتا تو اس کا حکم عام کافر کے حکم میں رہے گا. لیکن اگر ایک مسلمان ملحد بنتا ہے، ایتھیسٹ بنتا ہے، تو اب وہ مرتد کے حکم میں آئے گا، وہ عام کافر کے حکم میں نہیں آئے گا.